چچا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا، آپ کا علاج کرواؤں گا، بس آپ ہمت نہ ہاریں۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو نے میری خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، بس مرنے سے پہلے مجھ پر ایک اور احسان کر دے، میری بیٹی سکینہ سے شادی کر لے۔ یہ پگلی بہت بھولی ہے، میرے مرنے کے بعد اکیلی رہ جائے گی۔ صدیق، جو اپنے چچا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا، اس کے چچا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ صدیق ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس کے چاچا نے اسے باپ بن کر پالا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لیتا۔ وہ تو شہر کی کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سکینہ تو گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ صدیق انکار کرنے ہی لگا تھا کہ چچا نے ایک زوردار ہچکی لی۔ ایسے لگا جیسے یہ ان کا آخری لمحہ ہو۔ چچا نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑے تو صدیق نے سکینہ سے شادی کی حامی بھر لی اور کہا، چچا، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ اس کے چاچا عالم دین نے سکون کا سانس لیا، جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے روز سکینہ اور صدیقی کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ نکاح میں شامل تھے۔ سکینہ اور اس کا باپ تو بہت خوش تھے، مگر صدیق کا دل جل چکا تھا۔ ان کے نکاح کو ابھی چند دن گزرے تھے کہ چچا جی فوت ہو گئے۔ یہ دن سکینہ پر بہت بھاری تھا۔ اب اس کا صدیق کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ صدیق نے یہ شادی بہت مجبوری میں کی ہے، تو وہ اس کی طرف دیکھتا تک بھی نہیں تھا۔ ایک دن سکینہ اپنے باپ کے کمرے میں بیٹھی تھی جب اسے اپنے باپ کی ایک ڈائری نظر آئی۔ وہ اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، میری بیٹی، میں تجھے صدیق کے ساتھ باندھ کر دنیا کے ظلم سے بچانا چاہتا ہوں، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ جملے سکینہ کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو مظلوم نہیں بنائے گی، بلکہ حالات اور وقت کا مقابلہ کرے گی اور کچھ بن کر دکھائے گی، اور ایک دن وہ مقام حاصل کرے گی جہاں لوگ صرف صدیق کا نام نہیں لیں گے، بلکہ سکینہ کو اس کی اپنی پہچان سے جانیں گے۔ دوسری طرف صدیق کے اندر بھی کچھ ہلنے لگا تھا، مگر ابھی بہت دیر تھی۔ محض وعدہ کر کے زندگی نہیں گزرتی، اور نہ ہی کسی کے مرنے سے پہلے کا وعدہ زندگی بھر کا ساتھ بنتا ہے۔ مگر کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب گاؤں کے کتے بھی تھک کر سو جاتے تھے، صدیق دھیرے دھیرے کھڑکی کے پچھلے پٹ سے باہر نکلا۔ کمرے میں ایک پرانا سا بیگ، جیب میں چند 100 کے نوٹ اور دل میں بے چینی کا طوفان لیے وہ گھر سے باہر قدم کی چاپ دبا کر گلی پار کر گیا۔ سکینہ نے آنکھیں کھولی تھیں مگر کچھ نہیں کہا۔ اس کے دل نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ صدیق اب یہاں کا نہیں رہا۔ غلام دین کی قبر پر پڑی گیلی مٹی ابھی بھی سوکھی نہ تھی کہ صدیق کا دل سکون میں نہ تھا۔ صدیق نے خود سے کہا، یہ زندگی نہیں قید ہے، میں بزرگوں کے وعدوں کا غلام نہیں، مجھے اپنی دنیا خود بنانی ہے۔ اسے نہ سکینہ سے ہمدردی تھی نہ اس کی خاموشی سے کوئی فرق اس کو پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ بس ایک بوجھ تھی، ایک پرانی ذمہ داری جو مکمل ہو چکی تھی۔ چند دنوں بعد شہر کے گرد آلود سڑکوں پر ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن سے اتر کر اس نے شہر کے کمرے والے کوارٹر میں پناہ لی، جہاں کی چھت ٹپکتی تھی، مگر یہ آزادی تھی۔ کام کی تلاش میں سڑک کی خاک چھاننے کے بعد ایک گودام میں ٹرک اینڈ لوڈنگ کا کام مل گیا۔ صبح 7 سے شام تک بوریوں کا بوجھ اٹھانا اور رات کو تھکے جسم کو گندے بستر پر گرا دینا، مگر صدیق کے چہرے پر سکون سا تھا، جیسے وہ کسی بڑی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ ایک دن جب وہ گودام سے واپس جا رہا تھا، ایک چائے کے ہوٹل پر اس کی ملاقات نائلہ سے ہوئی۔ نائلہ، جو بظاہر سیدھی سادی مگر نظروں میں بہت کچھ چھپائے ہوئے تھی،
دو ملاقاتیں، کچھ ادھورے جملے اور پھر چائے کے بہانے ہونے والی باتوں نے صدیق کو نیا رنگ دکھایا۔ نائلہ نے ایک دن اچانک کہا، تم میرے بغیر رہ سکتے ہو؟ صدیق نے جواب میں صرف اتنا کہا، میں تو خود کے بغیر بھی نہیں رہ پا رہا۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے۔ چند ہفتوں میں نکاح کر لیا گیا، نہ ولیمہ نہ ماضی کا کوئی ذکر۔ صدیق نے اپنی پرانی زندگی کو مکمل طور پر دفن کر دیا۔ سکینہ، گاؤں، غلام دین، سب کچھ دھن کی طرح پیچھے رہ گیا۔ نائلہ کے ساتھ زندگی کچھ دنوں کے لیے ہلکی پھلکی سی محسوس ہوئی، مگر پھر وہی غربت، وہی تھکن، وہی ناکامی۔ نائلہ جلد ہی غربت سے اکتا گئی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر صدیق کے پاس صرف تھکن۔ تم نے وعدے تو بڑے کیے تھے صدیق، مگر تم تو خود ہی ادھورے ہو۔ مجھے کیا مکمل کرو گے؟ نائلہ کی آواز میں تلخی تھی۔ صدیق چپ رہا۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ سلیقہ، نہ وہ شعور جو نائلہ جیسے لوگ چاہتے ہیں۔ وہ صرف محنتی ہاتھ رکھتا ہے۔ ادھر سکینہ گاؤں میں دن رات خود کو سنوار رہی تھی۔ اس نے صدیق کے چلے جانے پر آنسو نہیں بہائے تھے۔ وہ بہت ہمت والی تھی۔ لوگوں نے افواہیں اڑائیں، صدیق اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ تو تھا ہی بیکار، وہ تو صرف غلام دین کا سہارا تھا۔ سکینہ نے سب سنا، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر ہی اندر اس نے ایک عہد کیا کہ وہ خود کو کسی کے نام کی محتاج نہیں بننے دے گی، نہ باپ کا نہ شوہر کا۔ صدیق کو سکینہ کی یاد صرف اس وقت آتی جب نائلہ کے طنز دل چیرتے، جب نائلہ کے شکوے صدیق کو روندھتے۔ تب اسے یاد آتا کہ سکینہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی، اس نے کبھی زبان نہیں کھولی تھی، مگر اس کی خاموشی میں سکون تھا، عزت تھی، اعتبار تھا۔ ایک روز بارش زوروں پر تھی۔ نائلہ نے دروازہ بند کیا اور کہا، اب مزید برداشت نہیں ہوتا، میں جا رہی ہوں۔ صدیق کے سامنے ایک بار پھر خالی کمرہ، گیلا بستر اور اکیلا پن تھا۔ دل کے کونے میں دبے الفاظ آہستہ آہستہ ابھار لینے لگے۔ وہی اصل زندگی تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا، یا شاید تھا، مگر اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ شہر کے شور میں صدیق کی زندگی ایک اندھے دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ ہر صبح اسے لگتا جیسے وہ کسی بند قفس میں سانس لے رہا ہو۔ نائلہ کے جانے کے بعد کمرے کی دیواریں بھی اسے کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ وہی کونے میں رکھا پرانا بیگ جس میں اپنا کوئی خواب تھا، نہ کوئی امید۔ کام پر جانا اب صرف پیٹ بھرنے کی مجبوری تھی، کوئی جذبہ یا منزل نہ رہی تھی۔ گودام کا وہی بوجھ، وہی چیخیں، وہی تھکن۔ شام کو وہ خالی جیب اور جھکے کندھوں کے ساتھ کمرے میں واپس آتا۔ ایک دن گودام کے مینیجر نے آ کر کہا، آج سے تنخواہ بند ہے۔ صدیق کے ہاتھ سے گویا زمین نکل گئی۔ وہ پہلے ہی بہت مشکل گزارا کر رہا تھا۔ کرایہ، کھانا اور 2 جوڑے کپڑے، یہ سب اب بوجھ بن چکے تھے۔ کچھ دن وہ چائے پر گزارا کرتا رہا، کبھی صرف پانی پی کر سو جاتا، کبھی نان کے ٹکڑوں کو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن سے اس کے جسم میں کچھ نہیں گیا تھا۔ جب وہ گودام پہنچا تو چلتے چلتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مزدوروں کی آوازیں اس کے کانوں میں مدھم ہوتی گئیں اور وہ زمین پر دھڑم سے گر پڑا۔ اٹھاؤ اسے، سانس چل رہی ہے۔ کسی نے پانی کی چھینٹیں ماریں، کوئی بازو ہلا رہا تھا، مگر صدیق کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد، سانس مدھم۔ اسے قریبی سرکاری ہسپتال لے گئے۔ وہاں سیدھا بیڈ، بدبودار پردے اور شور مچاتی نرسیں، یہ سب اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بی پی لو ہو چکا تھا، جیسے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ ایک نرس جو پچھلے کئی گھنٹوں سے شفٹ پر تھی، صدیق کے بیڈ کے پاس آ کر رکی۔ اس نے فائل کھولی، نبض چیک کی اور وارڈ بوائے سے کہا، یہ کیس صرف بھوک کھا ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا گیا۔ یہ لوگ بھی مزدور ہو کر بھی خود کا خیال نہیں رکھتے۔ وارڈ بوائے نے جھنجھلا کر کہا۔ نرس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، یہ خود کا خیال کیسے رکھیں جب دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا ہو۔
صفائی کرنے والی مائی جب بیڈ کے نیچے جھاڑو دے رہی تھی تو صدیق کی جیب سے ایک تصویر نکلی، غلام دین اور سکینہ کی پرانی تصویر جو اس نے جانے انجانے اب تک سنبھال کر رکھی تھی۔ یہ کون ہے؟ نرس نے تصویر کو غور سے دیکھا، شاید اس کی بیوی ہو یا کوئی اپنا لگتا ہے جو سب چھوڑ کر آیا ہے، صفائی والی نے کہا۔ 2 دن بعد صدیق کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، چھت کو گھورا اور ایک طویل سانس لی، پھر ارد گرد دیکھا۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی۔ نرس دوائی رکھنے آئی تو اس کی طرف دیکھا۔ کیا حال ہے تمہارا؟ نرس نے نرمی سے پوچھا۔ صدیق نے بامشکل سر ہلایا۔ زندہ ہوں۔ نرس نے تھوڑا پانی پلایا اور نرمی سے بولی، زندہ ہو تو جینا سیکھو، خود کو اس حال میں مت چھوڑو، زندگی بوجھ نہیں، موقع ہے۔ یہ جملہ سادہ تھا لیکن صدیق کے دل کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید اس جملے نے پہلی بار اسے کسی قابل محسوس کروایا تھا۔ رات کے وقت ہسپتال میں روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ وارڈ میں صرف پنکھے کی آواز اور کبھی کبھار کسی مریض کی کھانسی کی آواز سنائی دیتی۔ صدیق چپ چاپ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے سکینہ کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ کاش میں اسے سمجھ پاتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں اس کی خاموشی کو پڑھ پاتا، مگر گزرتا وقت واپس آ سکتا تھا نہ وہ دن، بس یادیں تھیں اور ندامت۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی اسے نیچے گرا چکی ہے۔ صبح جب نرس دوائی لے کر آئی تو صدیق نے پوچھا، یہ ہسپتال کہاں ہے؟ نرس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں؟ یہ کراچی کا جنرل ہسپتال ہے۔ صدیق نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ یاد آ گیا، اب کچھ اور بھی یاد کرنا ہے۔ زندگی اب شاید دوبارہ چلنے کو تیار ہو رہی تھی، مگر سفر ابھی باقی تھا اور راستہ، وہ تو ابھی کہیں شروع ہونا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد صدیق سیدھا اس کمرے میں واپس نہیں گیا جہاں چھت سے پانی ٹپکتا تھا، جہاں دیواریں اس کی حالت پر ماتم کرتی تھیں۔ اس نے پہلی بار اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھا، جیسے ان میں اپنے ماضی اور حال کی تصویر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحے اس نے خاموش بیٹھ کر صرف سانس لی، پھر دل میں ایک فیصلہ کیا، بس اب اور نہیں، اب واپس جانا ہے جہاں سب کچھ چھوڑا تھا۔ دل بڑا کیا۔ اگلے دن چند پرانے کپڑے ایک بیگ میں اور ہسپتال سے ملا بل جیب میں لیے وہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ ٹرین کے سفر میں اس کے ساتھ صرف خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کھڑکی سے باہر دیکھ کر پرانے مناظر کو یاد کرتا جو اب دھندلے ہو چکے تھے، بچپن کے کھیل، چاچا کی چھڑی، سکینہ کی وہ نظریں جن میں کبھی سوال چھپے ہوتے تھے۔ سب کچھ ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ ٹرین نے جب گاؤں کے اسٹیشن پر آ کر رکنے کا اعلان کیا، صدیق کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ پاؤں جسے خود بخود اس سمت اٹھنے لگے جہاں کبھی اس کا گھر تھا، جہاں غلام دین کی کھانسی سنائی دیتی تھی، جہاں سکینہ کے قدموں کی چاپ رات کے سکوت میں گونجتی تھی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی سب کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ وہی مٹی، وہی گلیاں، مگر لوگ، ان کی نظریں، ان کا انداز، سب بدل چکا تھا۔ پھر جیسے پورے گاؤں کو خبر ہو گئی، مگر حیرت انگیز یہ تھا کہ جن چہروں پر وہ اپنائیت ڈھونڈ رہا تھا وہاں عزت تھی، خاموش حیرت تھی، اور کچھ ایسی اپنائیت جو اسے کبھی پہلے نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم صدیق بھائی، اچھا ہوا آپ واپس آ گئے۔ غلام دین کا بیٹا واپس آیا ہے۔ اسے لگا جیسے یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ اب ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا اور ہر ایک کی آنکھوں میں عجیب سا احترام۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پرانی حویلی کی طرف بڑھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وقت نے دیواروں پر تھکن کی ایک تہ چڑھا دی تھی۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو فضا میں خاموشی کی ایک چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی میرا اصل تھا، یہی میری پہچان تھی۔ صدیق سامنے کے کمرے میں بیٹھ گیا جہاں کبھی غلام دین نے اپنی آخری سانس لی تھی۔ دیوار پر آج بھی وہی کیل لگے ہوئے تھے،
جس پر سکینہ نے اپنے باپ کا رومال ٹانگا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بوڑھا شخص چوپال کا وڈیرا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پتر واپس آ کر اچھا کیا، یہ گھر پھر سے آباد لگے گا۔ غلام دین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اب تو بھی کچھ کرے گا؟ صدیق نے آنکھیں جھکا لیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب بدل کیسے گیا۔ اسی وقت ایک اور شخص آیا جو گاؤں کی کمیٹی کا نمائندہ تھا۔ اس نے ایک بند لفافہ صدیق کو دیا۔ یہ سکینہ نے ہمارے ذریعے تمہارے لیے چھوڑا تھا، شاید اس وقت تم موجود نہیں تھے، لیکن اب تم ہو۔ صدیق نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر صرف چند لائنیں تھیں۔ اگر تم کبھی لوٹو تو جان لینا کہ تمہیں وہ عزت ملے گی جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا۔ یہ حویلی تمہاری پہچان ہے۔ زندگی تمہیں بار بار موقع نہیں دیتی، اگر مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو۔ ہر لفظ صدیق کی روح میں اتر رہا تھا۔ وہ جو خود کو خاک سمجھتا تھا، اس کے نام پر گاؤں والے جھک رہے تھے۔ سب کچھ سکینہ کے خوابوں، اس کی محنت اور غلام دین کی عزت کے بدولت تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا صدیق دیر تک سوچتا رہا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، نہ ہی سکینہ سے، جو یہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی پر سب سے گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ رات کو جب پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، صدیق حویلی کے آنگن میں بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں چچا، لیکن اب میں وہ صدیق نہیں ہوں جو بھاگ گیا تھا۔ میں وہ صدیق بنوں گا جس پر آپ کو فخر ہو۔ خاموشی میں جیسے آسمان سے دعا ٹپکنے لگی، اور شاید وہ دعا قبول بھی ہو گئی تھی، کیونکہ ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات اس کی دہلیز پر سر جھکائے کھڑی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا، مگر گاؤں کی فضا میں ایک الگ سی گہما گہمی تھی۔ صدیق نے حویلی کے آنگن میں بیٹھے بیٹھے کچھ سرگوشیاں سنی۔ دروازے کے باہر سے گزرنے والے چند نوجوان آپس میں کسی بات پر پرجوش تھے۔ آج وہ دوبارہ آ رہی ہے، ایک نے کہا، بڑی گاڑی میں سرکاری شان کے ساتھ۔ اب تو چودھری بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے 2 بار سوچتے ہیں۔ صدیق نے سر اٹھایا۔ اس نے دیوار کے اس پار جھانکنے کی کوشش کی جہاں گاؤں کے مرکزی چوراہے پر کچھ چہل پہل ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا بھاگتا ہوا آیا۔ صدیق بھائی، آپ نے سنا؟ سکینہ باجی آ رہی ہیں، پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ صدیق کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ سکینہ؟ وہی سکینہ جسے وہ خاموشی سے چھوڑ آیا تھا، وہی جسے کبھی اس نے یہ سمجھے بغیر چھوڑ دیا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کس لیے آ رہی ہے؟ سرکاری معائنہ ہے، وہ اب بڑا عہدہ رکھتی ہے۔ اس کے الفاظ صدیقی کے دل کو چھیڑ رہے تھے۔ صدیق نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور حویلی کے اندر چلا آیا۔ اس کا دماغ بھرا ہوا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب سکینہ چپ چاپ اس کے لیے چائے رکھ کر پلٹ گئی تھی۔ وہ خاموشی، وہ سکون، وہ بے زبان محبت، سب کچھ آج گونجنے لگا تھا۔ دوپہر تک پورا گاؤں ایک عجیب سے رنگ میں ڈھل چکا تھا۔ بازار کی دکانوں پر نیا رنگ و روگن ہوا تھا۔ چوراہے پر صاف صفائی ہو رہی تھی۔ چوپال کے سامنے بڑا سا بینر لگا تھا، محترمہ سکینہ غلام دین، ڈپٹی کمشنر، خوش آمدید۔ صدیق کی آنکھیں بینر پر جم گئیں۔ ڈپٹی کمشنر؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ لڑکی جو کبھی کچی زمین پر بیٹھ کر چولہا جلاتی تھی، آج پوری تحصیل کی نمائندہ بن کر آ رہی تھی۔ شام کے قریب شور بلند ہوا، بڑی سی سفید گاڑی گاؤں کے داخلی راستے سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پر سرکاری پرچم لہرا رہا تھا۔ 2 پولیس والے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل پر چل رہے تھے۔ صدیق حویلی کے دروازے کے کونے میں کھڑا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی چوپال کے پاس رکی، دروازہ کھلا اور ایک سفید شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ اور آنکھوں میں وقار لیے سکینہ باہر نکلی۔ اس کی چال میں اعتماد تھا، لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں، عورتوں نے دعائیں دیں اور بچوں نے اس پر پھول نچھاور کیے۔ چودھری منظور جو کبھی غلام دین کا نام تک نہیں پکارتا تھا، ہاتھ جوڑے
بول رہا تھا، سکینہ بی بی، آپ نے تو پورے علاقے کا نام روشن کر دیا، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں۔ سکینہ سر جھکا کر مسکرا دی، مگر اس کی نظریں بھیڑ کو چیرتی ہوئی کہیں دور حویلی کی دیوار کے پیچھے جھانکنے لگیں۔ اسے کچھ محسوس ہوا جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ اس نے گاڑی کی طرف پلٹنے سے پہلے کہا، آج اگر میں کچھ بن سکی ہوں تو اس مٹی کی بدولت۔ لوگوں کی آنکھوں میں عقیدت تھی۔ وڈیرے اور چودھری اس کے ایک ایک جملے پر سر ہلا رہے تھے، جیسے کوئی حکم سنا رہی ہو۔ صدیق وہیں بیٹھا رہا، وہ چاہتا تو سامنے جا کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کا شوہر تھا، اس کے ساتھ جڑا تھا، مگر اسے لگا کہ اب وہ اس کے قابل نہیں رہا۔ اس نے جو چھوڑا تھا وہ آج اس سے کئی درجے بلند ہو چکی تھی۔ اسے وہ لمحے یاد آنے لگے جب وہ شہر میں مزدوری کرتا تھا۔ نائلہ کی طنزیہ باتیں، بھوک سے بے ہوش ہونا، اور پھر ہسپتال کی وہ نرس جس نے کہا تھا زندہ ہو تو جینا سیکھو۔ سکینہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ گاؤں کی گلیاں کچھ دیر اس کی خوشبو سے مہکتی رہیں۔ لوگ دیر تک اس کی باتوں کا ذکر کرتے رہے۔ رات کو صدیق حویلی کے آنگن میں بیٹھا تاروں کو تک رہا تھا۔ سکینہ نے صرف امتحان نہیں پاس کیا تھا، اس نے زندگی جیت لی تھی۔ اب صدیق کی باری تھی خود کو پہچاننے کی، کچھ بننے کی، یا کم از کم ایک سچا انسان بننے کی کوشش کرنے کی، اور شاید یہی حیرانگی کا اصل سفر تھا۔ باہر کی دنیا نہیں، اندر کا بدل جانا۔ دوپہر کے وقت گاؤں کے کچھ بزرگ صدیق کی حویلی پر آئے۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ ان میں سے حاجی بشیر، جو گاؤں کی کمیٹی کا سرکردہ رکن تھا، آگے بڑھا اور ہاتھ میں ایک لفافہ میز پر رکھ دیا۔ پتر، شاید یہ تحریر ہم سب کی طرف سے ہے۔ اگر ممکن ہو تو اپنی بیوی سے کہنا یہ کام ہمارے لیے کر دے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ صدیق نے حیرانگی سے لفافہ اٹھایا، مگر ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا کام ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حاجی بشیر نے نظریں چرائیں۔ تفصیل میں ہے، تم خود پڑھ لو، ہم چاہتے ہیں تم خود اس سے بات کرو۔ لوگ رخصت ہو گئے اور صدیق لفافہ ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا۔ اس کا دل انجانی گھبراہٹ سے دھڑکنے لگا۔ آخر اس نے لفافہ کھولا، اندر صرف چند جملے لکھے تھے۔ سکینہ بی بی، آپ کی حیثیت اور اثر و رسوخ سے امید ہے کہ آپ تھانے میں موجود ہمارے 2 لڑکوں کو رہا کروا دیں۔ وہ بے قصور ہیں۔ اگر آپ سفارش کر دیں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ آپ کی شکر گزاری ہوگی۔ صدیق کو لگا جیسے کسی بھاری بوجھ کی زد میں آ گیا ہو۔ وہ جو کبھی اپنی بیوی کو کمزور مجبور سمجھتا تھا، آج اسے ایک طاقتور افسر کی حیثیت میں دیکھنے والا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ اٹھا اور سیدھا سکینہ کے سرکاری رہائش والے گھر کی طرف روانہ ہوا، جو حویلی سے الگ اس کا دفتر نما گھر بن چکا تھا۔ راستے میں بچوں نے صدیق کو دیکھ کر شور کیا، وہ سکینہ بی بی کی میاں ہیں، دیکھو دیکھو۔ کچھ بڑوں نے بھی سر جھکا کر سلام کیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ دروازہ کھلا اور صدیق کا سانس رک سا گیا۔ سامنے سکینہ کھڑی تھی، سرکاری یونیفارم میں۔ سینے پر نام کی پلیٹ چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا، چہرے پر نرمی، مگر لہجے میں ایک الگ سا دبدبا۔ صدیق کا گلا خشک ہو گیا۔ میں وہ کچھ بات کرنی تھی۔ سکینہ نے دروازہ پورا کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ صدیق آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا، جیسے کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہو۔ کمرے میں مکمل ترتیب، فائلیں، سرکاری فوٹو اور میز پر تازہ چائے کا کپ رکھا تھا۔ سکینہ تھی جو کبھی کچی زمین پر پاؤں ننگے رکھ کر گلی صاف کیا کرتی تھی۔ آج اس کے قدموں کے نیچے قالین تھا اور سر پر اختیار کی مہر۔ گاؤں والوں نے کچھ مدد مانگی ہے تم سے۔ صدیق نے لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا۔ سکینہ نے بغیر کوئی تاثر دیے خط کھولا اور پڑھا، اور خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ سفارش مانگ رہے ہیں، اور تم کیا چاہتے ہو؟ صدیق نے نظر چرائی، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے گناہ کا حساب لکھا ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف خط پہنچا رہا تھا۔ سکینہ نے لمحہ بھر اسے غور سے دیکھا۔ وہ نظریں جو کبھی صدیق کو بے زبان لگتی تھیں، آج سوال کر رہی تھیں۔ تم نے پوچھا کبھی کہ میں کیا چاہتی تھی؟ اس وقت جب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے،
جب تم نے یہ سمجھا کہ میں بس ایک خاموش لڑکی ہوں جو تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ صدیق کی پلکیں جھپکنے لگیں، وہ اس کے لہجے کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ بہت مشکل بول پایا۔ معافی؟ وہ بھی اتنے برسوں بعد؟ تمہیں لگتا ہے کہ لفظ بولنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ صدیق کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں، میں جانتا ہوں، میں صرف اپنی غلطیوں کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ سکینہ نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ صرف محنت سے نہیں صدیق، میں نے تمہاری دی ہوئی تنہائی، تمہارے چھوٹ جانے کے صدمے، تمہاری خاموش نفرت کو ایندھن بنایا۔ میں ہر رات جب تمہارے خالی بستر کو دیکھتی تو میرے دل میں یہ عہد اور مضبوط ہو جاتا تھا کہ میں خود کو تمہارے بغیر مکمل کر کے دکھاؤں گی۔ اور پھر وہ دن آیا جب میری برسوں کی محنت، برسوں کی ریاضت رنگ لائی۔ میرے کندھوں پر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ سکینہ نے صدیق کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا، اور ایک سرد آہ بھر کر کہا، پر وقت گزر جاتا ہے صدیق، لیکن اپنے دیے ہوئے زخم پیچھے چھوڑ جاتا ہے جنہیں بھرنے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے، اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ صدیق خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے اس کے گناہ آج اس کی گردن میں طوق بن گئے ہوں۔ اس کی جھکی آنکھوں میں بے پناہ شرمندگی تھی۔ سکینہ سب محسوس کر رہی تھی، لیکن سکینہ نے میز کے دراز سے قلم نکالا، کارروائی کی، کچھ لکھا اور واپس لفافے میں بند کر کے دیا۔ جا کر دے دو حاجی صاحب کو، اور سنو صدیق، اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو تو خود کو وہ انسان بناؤ جو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھا سکے۔ صدیق کا دل لرز گیا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ سکینہ کا یونیفارم، اس کی آواز، اس کا وقار، سب کچھ اسے چھوٹا، بہت چھوٹا کر رہا تھا۔ باہر نکلا تو سورج غروب ہو رہا تھا، اور شاید وہ روشنی صدیق کے اندر بھی کوئی نئی صورت جگا رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا راستہ اب لمبا ہے، اور اس بار صرف قدم نہیں، نیت بھی سچی ہونی چاہیے۔ شام کا وقت تھا، علاقے میں چھوٹے دکاندار اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ بازار کی رونق دھیرے دھیرے خاموشی میں ڈھل رہی تھی۔ مزدور طبقہ تھکا ہارا اپنی جھونپڑیوں کی طرف لوٹ رہا تھا۔ صدیق بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ خالی اور آنکھوں میں تھکن۔ پچھلے 2 دن سے کام نہیں ملا تھا، جیب خالی تھی اور پیٹ میں بھوک۔ ایک وقت کی روٹی کا بھی بندوبست نہ ہو سکا۔ دوستوں سے ادھار مانگ مانگ کر شرمندگی کی حدوں کو چھو چکا تھا۔ رات گئے جب ایک دکان کے سامنے بچا ہوا سامان پڑا دیکھا تو شیطان نے سرگوشی کی، بس ایک چیز ہی تو اٹھانی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس نے چند لمحے ارد گرد دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا۔ ایک چھوٹا سا موبائل باکس اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، چوری کر رہا ہے۔ 2 لوگ لپکے اور دیکھتے ہی دیکھتے صدیق کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ کسی نے کچھ سنا نہیں، کسی نے کچھ سمجھنے کی کوشش کی، بس ایک چور کا ٹیگ اس کے ماتھے پر لگا دیا گیا۔ تھانے کی دیواریں اور اندر کی فضا میں گالیوں، بدبو اور خوف کا عجیب امتزاج تھا۔ صدیق کو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیں۔ تصویریں ایک ایک کر کے ذہن میں اترنے لگیں۔ غلام دین کی محبت، سکینہ کی خاموشی، حویلی کی چھت، گاؤں کے کنویں کی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ جیسے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ لمحے بھی یاد آئے جب اس نے سکینہ کو روتے دیکھا تھا دکان کے باہر، مگر پلٹ کر کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ راتیں جب وہ چپ چاپ کتابوں میں جھکتی رہتی تھی اور وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ صبح ہوئی تو تھانے کے باہر پولیس کے ساتھ ایک باوقار شخصیت گاڑی سے اتری۔ سب نے تعظیم سے سر جھکا دیا۔ یہ سکینہ تھی۔ افسران کی نظریں اس پر تھیں، سب اسے سنجیدگی سے سلام کر رہے تھے۔ وہ سیدھی اندر گئی، تھانے دار سے بات کی، اور چند منٹوں بعد صدیق کو سلاخوں سے نکالا گیا۔ صدیق نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے سکینہ کھڑی تھی، یونیفارم میں، باوقار، پر چہرہ خاموش۔ چلو باہر آؤ صدیق۔ صدیق نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے باہر آیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک رہی ہو۔
کسی اور کی سفارش یا ہمدردی ہوتی تو شاید وہ شرمندہ نہ ہوتا، مگر یہ وہی عورت تھی جسے اس نے چھوڑا تھا، نظر انداز کیا تھا، کمتر سمجھا تھا۔ باہر آ کر جب وہ گاڑی میں بیٹھے، سکینہ نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ گاڑی چپ چاپ چلتی رہی۔ صدیق کا سر جھکا ہوا تھا اور دل اندر ہی اندر جلتا جا رہا تھا۔ سفر کے دوران وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں تھی۔ سکینہ کی آنکھیں سیدھی راستے پر تھیں، جیسے اس کے دل میں کوئی جذبات باقی نہ رہے ہوں، لیکن صدیق جانتا تھا کہ یہ خاموشی صرف خالی پن نہیں، یہ زخموں کی گہرائی ہے۔ گاڑی جب اس کے پرانے کمرے کے سامنے رکی تو سکینہ نے دروازہ کھولا اور بس اتنا کہا، اترو۔ صدیق نیچے اترو۔ وہ پل بھر کو رکا، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ سکینہ دروازہ بند کر کے چلی گئی، پیچھے گرد اڑتی رہ گئی۔ رات کو وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، ہاتھوں کی لکیریں گھورتا، دیوار پر لٹکتے پرانے کپڑے دیکھتا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ میں نے کیا کھو دیا؟ اسے آج پہلی بار مکمل اندازہ ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ صرف ایک خاموش سایہ سمجھتا رہا، وہ در حقیقت ایک مکمل وجود تھی، جس نے تنہا زندگی کے وہ زخم برداشت کیے تھے جس سے وہ خود بھاگتا رہا۔ تھانے کی وہ رات، جیل کی دیواریں اور حویلی کی خاموشی اس کے اندر کا ہر بند دروازہ کھول چکی تھی۔ اسے سکینہ کی خاموش آنکھوں میں ایک درد نظر آیا تھا، وہ درد جو برسوں سے زبان پر نہ آیا۔ اس کا اصل گناہ وہ تھا جب اس نے کسی کے خوابوں کو، اس کے جذبوں کو، اس کی خاموشی کو حقیر سمجھا تھا۔ یہ وہ گناہ تھا جس کی سزا جیل سے نہیں، ضمیر سے ملتی ہے۔ سورج کی روشنی جیسے اس دن کچھ زیادہ ہی کڑک رہی تھی۔ صدیق بندرگاہ کے کونے میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں چھالے، ماتھے پر پسینہ اور دل میں بھٹی دہک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ساری زندگی کا خاکہ لٹک رہا تھا۔ غلام دین کی آخری سانس، سکینہ کی خاموشی، چوری کا الزام اور وہ لمحہ جب وہ سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ دن کے دوسرے پہل، جب مزدوروں کی بھیڑ چھٹنے لگی، صدیق خود کو سائے کی تلاش میں ایک سنسان کونے میں لے گیا۔ وہاں ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ اور نظریں جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی کوئی حقیقت تلاش کر رہی ہوں۔ صدیق نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر فقیر نے آواز دی، او محنتی، ذرا بیٹھ جا، تیرے ماتھے پر سوالوں کی لکیریں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ صدیق رک گیا، اسے حیرت ہوئی کہ اجنبی کیسے اس کے اندر کی الجھنوں کو جان گیا۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور پیپل کے نیچے بیٹھ گیا۔ دیکھ لیا میرے چہرے پر؟ صدیق نے تلخی سے پوچھا۔ فقیر نے کہا، چہرے پر کچھ نہیں، تیرے کندھوں پر وہ بوجھ ہے جو صرف بوریوں کا نہیں، ندامت، شرمندگی اور بھاگے ہوئے وقت کا ہے۔ صدیق نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، سکینہ، گھر، عزت، اب صرف یہ بوجھ ہے۔ فقیر نے گردن جھکا کر ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا زمین سے اٹھایا، اسے صدیق کی ہتھیلی میں رکھا اور بولا، یہ پتھر تیرے ہاتھ میں تب تک بیکار ہے جب تک تو اسے چلانا نہ جانے۔ عزت بھی ایسے ہی ملتی ہے، کمائی جاتی ہے۔ صدیق چپ رہا، اندر کچھ کھلنے لگا، جیسے کسی مردہ رگ میں خون کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہو۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ فقیر نے دھیرے سے کہا، دو راستے ہیں تیرے پاس، یا تو باقی عمر اسی بوجھ میں گزار دے، یا پھر کھڑے ہو کر وہ بن جا جسے دیکھ کر کل کا صدیق تجھ پر فخر کرے۔ صدیق کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یا تو اپنی زندگی سنواروں گا یا مروں گا، لیکن اب ایسے نہیں جیوں گا۔ فقیر نے دعا دی، اپنا بوجھ اپنے کندھوں سے نہیں، دل سے اتار، خود کو وہ مقام دے جو تو دوسروں سے مانگتا رہا۔ اس رات صدیق نے سونے سے پہلے اپنے بستر کو نہیں، اپنے ضمیر کو صاف کیا۔ اس نے اپنے سارے بیکار کاغذات پھاڑ دیے، وہ کپڑے جن میں بوجھ اٹھتا تھا دھو کر تہہ لگا دیے، اور اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ پہلے سے مختلف تھا۔ گودام پہنچا تو پرانی جگہ پر کام شروع ہوا۔ اس بار اس نے بوجھ سر پر نہیں سینے میں اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام عارضی ہے، مگر جو عزت وہ کمانا چاہتا تھا، اس کی بنیاد یہی پسینہ تھا۔
ہر روز وہ جلدی آتا، دیر سے جاتا اور سب سے آخر میں جگہ صاف کرتا۔ دوسرے مزدور اسے مذاق میں کہتے شاید طوطا نواب بن گیا۔ وہ ہنس کر کہتا نواب نہیں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد گودام کے مینیجر نے اسے بلایا۔ صدیق، ایک نئی ڈیلیوری کمپنی میں فورمین کی جگہ خالی ہے، چاہو تو سفارش کروا سکتا ہوں۔ صدیق کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موقع سکینہ نے نہیں، کسی بزرگ نے نہیں، خود اس کی محنت نے پیدا کیا تھا۔ اس رات جب وہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے پیپل کا درخت یاد آیا، وہ فقیر یاد آیا اور وہ پتھر جو اس نے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی پتھر ابھی تک محفوظ تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ عزت کسی کے نام سے نہیں، اپنے کردار سے بنتی ہے، اور اگر کردار مضبوط ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، سکینہ، میں تمہیں واپس پانے کے لیے نہیں، خود کو واپس لانے کے لیے بدل رہا ہوں، اور اب یہ سفر رکے گا نہیں۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، شاید یہی روشنی اس کے دل میں بھی جاگنے لگی تھی، اور شاید پہلی بار صدیق واقعی جاگ چکا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جیسے زمین پر بکھرے پرانے گناہوں کو دھوکہ دینے کا موسم آ چکا تھا۔ شاید اب وہ نہیں رہا تھا جو ایک زمانے میں گاؤں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب وہ روز سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ، مگر پختہ نیت کے ساتھ دن کا آغاز کرتا۔ مزدوری کرتے کرتے اس کے دل میں ایک بیج بویا جا چکا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا، اپنی گم شدہ عزت واپس حاصل کرنے کا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، وقت آ گیا ہے کہ وہ سکینہ سے معافی مانگے، دل سے، نہ صرف لفظوں سے بلکہ عمل سے۔ وہ اس کے آفس گیا، جو ضلع بھر کا انتظامی مرکز تھا۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ نے پہلے روکنا چاہا، مگر صدیق نے پرسکون لہجے میں کہا، بس ایک بار ملنا ہے اس سے، جس نے مجھے خود سے بہتر پہچانا تھا۔ کچھ لمحوں بعد سکینہ کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے صدیق کو اندر آتے دیکھا تو چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک تھکن سی چھا گئی۔ وہ چپ رہی، جیسے منتظر ہو کہ اب کیا جواز پیش کرے گا۔ صدیق نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اس وقت کے لیے جب تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں کم سمجھا اور تمہارے خوابوں کو بے معنی جانا۔ سکینہ نے خاموشی سے سنا مگر کچھ نہیں بولی۔ صدیق نے آگے بڑھ کر ایک پرانا مڑا تھوڑا کاغذ اس کے آگے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ وہ خط ہے جو میں نے اپنی زمین پر اسکول بنانے کے لیے تیار کیا ہے، ان بچوں کے لیے جو میرے جیسے ان پڑھ ہیں، جنہیں کبھی کوئی موقع نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نہ بن سکا وہ کوئی اور بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسکول کا افتتاح کرو، یہ تمہاری ہی پہچان ہے، تمہاری ہی سوچ کی پیداوار۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف تمہارے خوابوں کو اپنی زمین پر جگہ دی ہے۔ سکینہ نے نظریں اٹھا کر صدیق کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو برسوں پہلے تھی، مگر اب اس خاموشی میں دلی سکون شامل تھا۔ معافی ہمیشہ لفظوں سے نہیں ملتی صدیق، کچھ غلطیاں صرف وقت، عمل اور قربانی سے دھلتی ہیں۔ صدیق نے سر جھکا کر کہا، اسی لیے تو تمہارے دروازے پر آیا ہوں، صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کوشش مستقل ہے، دکھاوے کی نہیں۔ چند دن بعد پورے گاؤں میں چرچا تھا کہ وہ زمین جہاں کبھی صدیقی رہتا تھا اب ایک چھوٹے سے اسکول میں بدل رہی ہے۔ مزدور اینٹیں لگا رہے تھے، بچے ارد گرد جمع ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کے لیے ایک نئی دنیا بسنے والی ہے۔ جہاں اسکول کا بورڈ لگا تو اس پر لکھا تھا، سکینہ غلام دین اسکول فار نالج۔ سکینہ اسکول کے افتتاح پر پہنچی تو پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں۔ صدیق نے اس کا استقبال کیا مگر بغیر کسی فخر کے۔ صدیق نے مختصر مگر گہرے الفاظ میں کہا، یہ اسکول اس عورت کے نام ہے جس نے نہ صرف خود کو پہچانا بلکہ مجھے بھی میری کمزوریوں کا آئینہ دکھایا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس کی خاموشی سے سیکھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بھرتے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی خامیوں کا اعتراف کر لے اور انہیں سدھارنے میں لگ جائے تو وہ شخص گناہ گار نہیں رہتا، وہ سیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسکول کے افتتاح کے بعد جب سب واپس جانے لگے، سکینہ رکی اور آہستہ سے بولی، شاید تم نے سچ میں معافی مانگی ہے۔ صدیق لفظوں سے نہیں، کام سے۔ صدیق نے سر جھکایا۔
سکینہ نے دھیرے سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں اب وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے ساتھ تھا۔ صدیق اس شام سورج ڈھلتے وقت اسکول کی دہلیز پر بیٹھا رہا۔ ایک نئی روشنی اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی جو اب لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ اس نے اپنے ماضی سے معافی مانگی تھی اور اپنے حال سے عہد۔ اب صرف مستقبل باقی تھا اور اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، عمل کی روشن مشیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے گاؤں کی مٹی پر اتر رہی تھی، ایک نئی شروعات کی خوشبو جیسے فضا میں گھل چکی ہو۔ صدیق اسکول کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں سکون اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان۔ اس کے سامنے وہ عمارت کھڑی تھی جس کی بنیاد میں اس کا پچھتاوا، اس کی محنت اور اس کی سچائی کھڑی ہوئی تھی۔ اسکول مکمل ہو چکا تھا، رنگ و روگن، تختیاں، بینچ، کمرے، ہر چیز سادہ مگر صاف ستھری تھی۔ دیوار پر لگا بڑا بورڈ گاؤں والوں نے خود منتخب کیا تھا، سکینہ اکیڈمی۔ یہ فیصلہ صدیق نے نہیں کیا تھا بلکہ خود گاؤں کے وڈیرے، استاد، امام مسجد اور بزرگوں نے کیا۔ ان سب نے ایک آواز ہو کر کہا، یہ اس بیٹی کے نام ہونا چاہیے جس نے نہ صرف خود کو سنوارا، پورے گاؤں کی سوچ بدل دی۔ جب بورڈ لگایا گیا تو صدیق چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ سکینہ کو اطلاع دی گئی مگر وہ خاموش رہی، کچھ بولی نہیں، بس اگلے دن خاموشی سے اسکول پہنچ گئی۔ گاڑی سے اتری تو بچوں کی قطاریں اس کے استقبال میں کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر جو خوشی تھی وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پھول تھے اور نظروں میں خواب۔ صدیق دروازے پر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا، اس کے اندر جیسے کوئی چیز سمٹ رہی تھی۔ برسوں کی کہانی، توبہ، گناہ، کفارہ، سب ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سکینہ اس کے قریب پہنچی، دونوں کی نظریں ملیں۔ تم نے یہ سب میرے نام کیا؟ آواز میں حیرت نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی تھکن۔ صدیق نے آہستہ سے جواب دیا۔ سکینہ نے نظریں پھیر لیں اور اسکول کی عمارت کو دیکھا۔ یہ صرف اسکول نہیں صدیق، یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے اور شاید ہمارا بھی۔ بچوں نے پھول پیش کیے، تالیاں بجائیں اور ایک استاد نے دعا کے الفاظ ادا کیے۔ پروردگار، جس نے انسان کو علم سکھایا، وہ اس جگہ کو علم کا مینار بنائے۔ افتتاح مکمل ہوا مگر اندر ایک اور آغاز ہو رہا تھا۔ سکینہ اور صدیق ساتھ اسکول کی عمارت میں داخل ہوئے۔ دروازہ کھولا اور سکینہ کو پہلے قدم رکھنے دیا۔ یہ وہ علامت تھی جو برسوں پہلے نہیں تھی، عزت، وہ عزت جس کی کمی نے سکینہ کو خاموشی سے توڑ کر مضبوط بنایا اور جس کی تلاش میں صدیق نے خود کو پایا۔ سکینہ نے کمرے کی کھڑکی کھولی، سورج کی روشنی اندر آئی۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی بدل چکے ہو صدیق؟ صدیق نے کرسی کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، بدلا نہیں، سیکھا ہوں، اور سیکھنے والا ہمیشہ جھکتا ہے، ابھرتا نہیں۔ سکینہ نے پہلے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں غرور نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ برسوں بعد اس کی خاموشی کا بوجھ کسی نے محسوس کیا تھا اور اس کی قربانی کو نام دیا تھا، جس میں دونوں شامل تھے،